بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ الگ کی آیت نمبر 5 ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ تو یہ جو مختصر آیت مبارکہ ہے یہ اپنے اندر علم، حکمت اور معرفت اسلامی کی پوری تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ آئیے قرآن، حدیث اور بزرگان دین کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ انسان جب دنیا میں آیا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکال لایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے۔ سوچئے، انسان نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ علم عطا نہ فرماتا تو انسان ہمیشہ جہالت میں رہتا۔ تو ہمیں جو سب سے پہلی نعمت ملی وہ کیا ملی؟ علم ملی۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی میں علم کا ذکر آیا ہے۔ سورہ الگ کی آیت نمبر 1 میں جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی عظمت ہے اور اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ یہ سورہ الگ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم انسان کی ترقی، عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو پہلا ایک تحفہ دیا وہ بھی علم کی صورت میں دیا، یعنی علم عطا ہوا آپ کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے علم عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31 میں ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیے۔ یہی علم تھا جس کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کیا۔ اس سے ہم سب کو معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عزت مال یا طاقت نہیں بلکہ علم ہے۔ پھر علم کی فضیلت بے شمار ہیں، تو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ احادیث مبارکہ علم کی فضیلت کے متعلق جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی احادیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ علم صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا علم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو علم کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے افضل اور فضیلت والا علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کی معرفت عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ لہٰذا قرآن کا علم دین کا علم ہے اور سنت کا علم سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کی مدد سے ہم اس کی مدد حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم بزرگان دین کے قول مبارکہ کی طرف جاتے ہیں۔
سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے قرآن سے عزت نہ پائی اسے کہیں اور اسے عزت نہیں مل سکتی، مطلب اس کو کہیں بھی اور عزت نہیں مل سکتی، اس کا پھر جو دل چاہے وہ کرے، لیکن جو قرآن سے عزت نہ پا سکا، اور یہاں عزت بمعنی یہاں مراد کیا ہے؟ علم ہے، یعنی علم وہ فضیلت والی چیز ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا اور انہیں فرشتوں پر فضیلت دی۔ تو یہاں پر بھی سیم یہی بات ہے کہ جس نے قرآن سے عزت نہ پائی اسے کہیں اور سے عزت نہیں مل سکتی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والا۔ تو علم اور عمل کا بھی بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہاں تو ہم علم کے فضائل سن رہے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو حاصل کیا لیکن اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو علم اور عمل کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایک اتنا عظیم تعلق ہے کہ جس سے انسان مجبور ہوا کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا، اگر ہم عمل اس پہ نہیں کر سکے تو بے معنی ہے۔ جیسا کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ علم صرف کافی نہیں حاصل کرنے سے، بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی یہی ہے کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے سکے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی وہ علم جو انسان کی اصلاح نہ کرے، اسے اللہ کے قریب نہ کرے، وہ حقیقی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ آج کے دور میں علم کی ضرورت کس قدر ہے، آج ہم جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جبکہ انسان ایجادات میں مصروف ہے، لیکن یہ علم بھی تو اللہ کی طرف سے انسان کو ملا، اگرچہ وہ خلا میں جاتا ہے، اگرچہ وہ سمندروں کی پیمائش کر لیتا ہے، اگرچہ وہ خلا میں جا کر ان چیزوں کو دیکھتا ہے جس کو عام انسان نہیں جانتا ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور ایسی بے شمار نعمتیں جو انسان جانتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کا شکر ادا کرے اور وہ تکبر میں آ جائے، تو ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج کے دور میں کیوں ضرورت ہے؟ اور اصل جہاں علم کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر زیادہ زور ہی وہ دین کا علم ہے جو انسان آج اس سے دور اختیار کر چکے ہیں، کہ انسان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ نماز پڑھے، انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن شریف کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، یا ان کے پاس یہ ٹائم نہیں کہ مختلف اسلامک جگہوں پر جا کر ان جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو۔ تو اصل کامیابی یہ کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ لیکن یہ کون سے علماء ہیں؟ یہ وہ علماء ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمل انسان جب کرتا ہے جب ہمیں کسی کا ڈر ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس کو حاصل تو ہم نے کر لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو علم کا اور عمل کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ علم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے؟ علم انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے، جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اخلاق کو سنوارتا ہے، معاشرے میں عزت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے علم کو عبادت قرار دیا۔ اور پھر ایک واقعہ
ایسا سبق آموز کہ جس سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ اس نے پوچھا اگر علم نہ ہو؟ فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت۔ اس نے کہا اگر وہ بھی نہ ملے؟ فرمایا خاموشی اختیار کر لے کیونکہ جہالت کے ساتھ بولنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے معزز سامعین؟ اگر ہم واقعی اس آیت پر عمل کریں، علم الانسان ما لم یعلم، یہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر علم اللہ کی عطا ہے۔ لہٰذا روزانہ قرآن پڑھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، بچوں کو دینی تعلیم دیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، وہ علماء جو آپ کو اللہ رب العزت کی یاد دلا دیں، وہ جو آپ کو عبادت کرنے پر مجبور کر دیں، وہ جو آپ کو نماز، اذکار ان کی طرف لے آئیں۔ وہ مجالسیں خیر والی ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی ہیں۔ علم کے ساتھ پھر ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں تو اس میں عمل کرنے کی بھی ہمیں جستجو، ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور آخر میں ہم اختتام کرتے ہیں انہیں کلمات کے ساتھ کہ آج ہم نے جو بھی جانا یا الہی، اور بے شک تیری آیت کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جانا کہ انسان کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی، قرآن نازل فرمایا اور انسان کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔